آج ہم بات کریں گے حرف جیم کے بارے میں. حرف جیم کیونکہ حروف تہجی عربی کے چل رہے ہیں اور ان کے فضائل و فوائد ہم بتلا رہے ہیں. اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حروف تہجی علی با تا سا جیم یہ جو ہیں یہ اصل میں مین جو را میٹیریل سورس ہے جس سے کلمات بنتے ہیں. انہی حروف سے کلام الہی بن رہا ہے, انہی حروف سے جو احادیث طیبہ بن رہی ہیں, انہی حروف سے جو اذکار اور یہ اشعار بن رہے ہیں. لہٰذا خود اٹسیلف ان حروف کے اپنے بھی فضائل و فوائد ہیں. جب یہ حروف جو ایک آیت کی شکل میں آتے ہیں تو اس کے فضائل و فوائد یقیناً ہیں, تو خود اٹسیلف اس حرف کے اندر بھی تو فضائل و فوائد ہوں گے. وہ تاثیرات انوارات ہم جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں. اور آج جو الف با تا سا کے بعد جیم کا نمبر ہے. ماشاءاللہ. جیم بھی بڑا عجیب حرف ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب جو ہے فضائل و فوائد رکھے ہیں. ایک اس کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی پر چوری کا شک ہو کہ یہ اس شخص نے چوری کی ہے اور وہ مان نہیں رہا, اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں ہی معاملہ طے ہو جائے اور پتہ چل جائے اسے چوری کی ہے یا نہیں اور آگے پولیس کچہری تک نہ جانا پڑے, اس کا ایک طریقہ یہ کہ روٹی جو اس کے 4 پیس کریں. جب 4 پیس کرتے تو ایک پیس جو ہوتے کون شکل کا الگ ہو جائے گا. اس کے اوپر آپ نے ایک نقش بنانا ہے حرف جیم کا جو اسکرین پہ آ بھی رہا ہوگا. وہ نقش جیم کا آپ نے مثلث بنا کے تو جیم 7 مرتبہ جیم لکھنی ہے, اور 3 جو ہے وہ جیم کا عدد ہے تو 3 جگہ پہ 3 لفظ لکھنا ہے. وہ آپ نے اس مثلث ٹکڑے کے اوپر کسی روشنائی کے ساتھ جو ہے کالی روشنائی لے لیں, اس کے ساتھ قلم سے آپ نے اس پہ وہ نقش بنانا ہے, اور اس نقش کے ارد گرد آپ نے آیت لکھنی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. یہ آیت آپ نے اس کے ارد گرد لکھنی ہے. یہ جو ٹکڑا ہے یہ اس مشکوک شخص کو متشبہ شخص کو کھانے کو دینا کہ کھائیے. اگر تو کھا گیا نگل گیا اس کا مطلب یہ چور نہیں ہے, اور اگر اس کو نگل نہ سکا تو آپ سمجھیں کہ یہ چور ہے. سبحان اللہ. یعنی ایون ہے کہ اگر زبردستی کھا بھی لے گا تو ہاتھ کی ہاتھ ہی الٹی ہو جائے گی, آپ سمجھ جائیں گے, اور اول تو نگل ہی نہیں سکے گا, وہ اس کے حلق سے نیچے اترے گا ہی نہیں. یہ بہت بڑی علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ شخص چور ہے, لہذا اس کے اوپر جو تہمت ہے وہ درست ہے. پھر اس کے بعد اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ قانونی کارروائی کوئی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اس کا فائدہ. اور دوسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی حاکم ہے یا یہ کہ کوئی بادشاہ جس کے سامنے آپ کو پیش ہونا ہے, یا کمپنی کا باس ہے, یا آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں اور اندیشہ یہ ہے کہ انٹرویو سخت ہوگا اور سامنے جو بھی لوگ ہوں گے ان کے جواب سوال دینا مشکل ہوں گے, اس کے لیے بڑا آسان ہے. یہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر کالی سیاہی سے لفظ جیم لکھ کر جائیں بس, اور چلے جائیں, پھر تماشا دیکھیں. وہ بادشاہ وہ حاکم آپ پر مہربان ہو جائے گا اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. اگر انٹرویو ہے, انٹرویو میں گئے ہیں تو جب آپ انٹرویو ہاتھ کیا تو آپ کے لیے سکسیس. اور اگر شادی بیاہ کا معاملہ کہیں پیغام میں نکاح دیا ہوا ہے یا لڑکی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں لڑکے والے, تو وہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر جیم لکھ لے کالی سیاہی سے لڑکی, بس انشاءاللہ وہ اس کو دیکھ کے پسند کر لیں گے. یہ زبردست تاثیر اس کے اندر. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ ایسا کوئی درخت ہے یا پھل پھول ہے جو مرجھا گئے ہیں اور وہ پھل نہیں دے رہا, اچھا بنا کوئی نظر لگ گئی, کوئی ایسی آفت آ گئی, یا یہ کہ پھولوں کے پودے ہیں پھول اس کے اندر جمتے نہیں ہیں, اس کے لیے زبردست تاثیر ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لکڑی لینی ہے, جھاؤ ایک قسم ہے تو جھاؤ کی لکڑی لے لیں. اگر جھاؤ کی لکڑی نہ ملے تو انار کی لکڑی لے لیں. انار کی لکڑی لے کے اس کے اوپر لفظ جیم لکھیں, لیکن جیم الگ الگ تکسیر کے ساتھ لکھیں, جیم یا میم, کیونکہ وہ پورا لکھے جیم بتا ہے نا جس میں 3 حرف ہیں, جیم یا میم, تو جیم پھر یا پھر میم, یہ لکھ کے اس لکڑی کے اوپر لکھیں, اس لکڑی کو اس درخت کے ساتھ جو ہے باندھ دیں. بس آپ پھر دیکھیں کہ وہ کیسے پھل دیتا ہے اور کیسے ہرا بھرا ہوتا ہے. یہ کرنا. اچھا یہ آپ نسخہ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں جن بچوں کو سوکڑا ہو جاتا ہے, وہ کمزور ہوتے, سوکڑے تو موٹے نہیں ہوتے, کھاتے پیتے بھی سب کچھ ہے. اچھا بڑے آدمی کو بھی سوکڑا ہو جاتا ہے, اب اس کے لیے بھی ایک جھاؤ کی لکڑی یا انار کی لکڑی لے کے اس کو جیم یا میم لکھ کے وہ اس کی جیب میں ڈال دیں بچے کے, یا اس کے گلے میں پہنا دے, اس کے ساتھ وہ رہے. آپ دیکھیں گے دیکھتے دیکھتے بچہ جو ہے انشاءاللہ وہ فربا ہو جائے گا اور صحت مند توانا ہو جائے گا. سبحان اس کے اندر تاثیر بہت خوب. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اگر یہ دیکھا کہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ بھی بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پریشانیاں گھروں میں آفتیں آ جاتی ہیں, اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر طرف جو آفت مصیبت, گھر میں ہے تو بدخبری ملی, آفس گئے وہاں سے ایک دم کوئی خبر آ گئی, رشتہ دار وہاں سے کوئی خبر آ گئی, تو یہ ایسی ایک آفتیں انسان پہ آ جاتی ہے, اس کے لیے زبردست تاثیر ہے. یہی ایک لکڑی لے کے انار کی جاؤ کی اس کے اوپر لفظ جیم لکھے, جیم لکھ کے اس کے ارد گرد حرف جیم 7 مرتبہ لکھیں, 7 مرتبہ لکھیں.
لکھ کے اس لکڑی کو آپ اپنے گھر میں کسی بھی اونچی جگہ پر محفوظ رکھ دیں، کسی اونچی جگہ محفوظ رکھ دیں. آفس کے اندر ایسی خبریں آتی تو آفس کے اندر محفوظ رکھ دیں. لکڑی بس ایک بارش لکڑی کافی ہے، ایک بارش تک کافی ہے، تو وہ لکڑی رکھ دیں. انشاءاللہ جہاں بھی یہ پڑی ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور اس حرف کی برکت سے کوئی آفت مصیبت نہیں آئے گی، اور یہ ناگہانی جو خبریں آ کے انسان کو پریشان کرتی بند ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ تاثیر. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ انگوٹھی کا نگینہ، بلور جو ہے شیشہ ہوتا ہے خاص قسم کا، اس کے اوپر آپ جیم یا میم لکھیں. لکھنے کے بعد یہی حرف جیم اس کے ارد گرد لکھے 7 مرتبہ، اور وہ ایک شیشے کے اوپر، بلور کے شیشے کے اوپر اس کو تحریر کر کے وہ انگوٹھی کے اوپر آپ سیٹ کروا رہے بطور نگینے کے. وہ انگوٹھی آپ پہن لیں، پھر لوگوں کی محبتیں دیکھیں، آپ کو تسخیر اور یہ تحبیب حاصل ہو جائے گی. ہر آدمی آپ کو دیکھ کے محبت کرے گا، ہر آدمی آپ سے جو ہے وہ پیار کرے گا، آپ کی بات سنے گا. اور خاص طور پہ وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، لوگ رشتے آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور جو بعد میں کہہ دیتے جی ہمیں پسند نہیں آیا، یا یہ کہہ دیتے کہ استخارے میں نہیں آیا، 100 بہانے کرتے ہیں. تو لڑکیاں جو بظاہر اس میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن رشتہ قبول نہیں ہوتا، وہ بچیاں یہ رشتہ یہ انگوٹھی بنا کے پہن لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نیک اور اچھا رشتہ ان کو مہیا ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. حضرت آج تو آپ نے درختوں کو یعنی آم میٹھے کرنے کی ترکیب بتا دی ہے کہ درخت کیسے تندرست ہو اور اس کا پھل کیسے بہترین بنے. سبحان اللہ. اب تک ہم نے بہت باتیں کی تھی لیکن یہ نہیں کی تھی، آج آپ نے یہ بھی بتا دی ہے. تو حضرت قیمتی بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر رشتہ داروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں، گھروں کے اندر شادی بیاہ کا ماحول ہے، بہت سے لوگ آئے ہوئے اور زیور غائب ہو گیا. یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ بیگ سے کوئی چیز غائب ہو گئی، زیور غائب ہو گیا. تو اس کے حل کے لیے بجائے تھانہ پولیس کریں، آپ خود ہی حل نکال لیں. تو یہ حل آج آپ نے بتا دیا، بہت خوب. اور پھر یہ کہ یہ جو آپ نے بات بتائی کہ باس یا انٹرویو والی انگوٹھے کے اوپر لکھنے والی، تو کیا یہ ناخون کے اوپر لکھیں یا انگوٹھے پہ لکھیں؟ ناخون پر لکھیں. میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا. اور یہی خاص طور پہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کی شادی بیاہ کے سلسلے میں، ان کی پسندیدگی کے سلسلے میں اس کو استعمال کیا جائے. بہت خوب، بہت خوب. حضرت جو اس میں جو مجھے بڑی قیمتی، بہت زیادہ قیمتی بات لگی، وہ بدقسمتی کا دور. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ غلط ہو جاتا ہے، جہاں جاتا ہوں غلط ہو جاتا ہے، کچھ بنتا ہی نہیں، رکاوٹ ہے، رکاوٹ ہے، رکاوٹ ہے، یہی کہتے ہیں نا لوگ. تو آپ نے آج فرما دیا کہ یہ رکاوٹ کیسے دور کی جا سکتی ہے. یعنی کہیں کسی کے پاس تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ خود یہ رکاوٹ آپ کے بتائے ہوئے سلسلے میں حل کر سکتے ہیں. یہی